کے حوالے میری فہرست میں بچہ ہے حسین صلی اللہ علیہ 4 رشتوں کے ساتھ گاؤں کے تھر تھراتا ہوا ایک تیر نظر آتا ہے، تھر تھراتا ہوا ایک تیر نظر آتا ہے، مطمئن سرے بے شیر نظر آتا ہے، تھر تھراتا ہوا ایک تیر نظر آتا ہے، مطمئن سرے بے شیر نظر آتا ہے، دوں کیا آب ندامت میں ہنولا آپ کو تجھ پہ ہنستا ہوا بے شیر نظر آتا ہے۔ حسین صلی اللہ سب کو سلام علیکم۔ 4 منٹ پڑھتا ہوں، دیکھے گا کہ تسکین دل و جہاں کا وظیفہ تو کریں گے، تسکین دل و جہاں کا وظیفہ تو کریں گے، منبر سے بیاں اپنا عقیدہ تو کریں گے، تسکین دل و جہاں کا وظیفہ تو کریں گے، منبر سے بیاں اپنا عقیدہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق کا جلے اپنی بلا سے، ہم دشمن زہرا پہ تورا تو کریں گے، ہم دشمن زہرا پہ تبرہ تو کریں گے، ہم علی کے لال سے لو لگا کے بیٹھ گئے، ہم علی کے لال سے لو لگا کے بیٹھ گئے، ہم ان کی راہ میں پل کے بچھا کے بیٹھ گئے، اور ایمان میں عطر شکم ان کے چیر ڈالیں گے جو حق رسولی کو نیکی کا کھا کے بیٹھ گئے، اور ایمان میں عطر شکم ان کے چیر ڈالیں گے جو حق رسول کی بیٹی کا کھا کے بیٹھ گئے۔ بدلا ہوا زمانے میں ایک ایسا نظام ہے، بدنام جو تھا آج وہی نیک نام ہے، بدنام جو تھا آج وہی نیک نام ہے، باغے فدق کو کھا گئے جن کے بزرگوار، باغے فدق کو کھا گئے جن کے بزرگوار، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں پیوں کا کھانا حرام ہے، باغے فدق کو کھا گئے جن کے بزرگوار۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اس ایک شعر کے ساتھ جس میں تمام واقعے کے مراسم کی ہوئی ہے، میں نے شبیر کو تو یہ شعر سنایا تھا، آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ شروع ہوا ہے، کہہ رہا ہوں کہ موت سے بڑھ کے سزا ہوتی ہے یہ بھی ضروری، وکیل صاحب موت سے بڑھ کے سزا ہوتی ہے یہ بھی ضروری، صاحب ظرف جو کم ظرف کا محتاج، صاحب ظرف جو کم ظرف کا محتاج، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں مظہر عباس، علی عزت وہاں کا نام مولانا مظہر عباس۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام
محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیم مظہر الرجال تجدہ ومن لکا فی نوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا ولی یا ولی یا ولی وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين البلان الله عليهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر ولی نبارہ حب ولی نبارہ السلام. دوستان عزیز، بزرگان ملت، ماتم داران امام حسین، ہمارے امام حسین، آپ کے درمیان عشرہ اربعین کی دوسری مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور خدا کریم تمام عزاداروں کی نیک حاجات کو پورا کرے، اور جو حضرات پریشان ہیں خدا ان تمام عزاداروں کی پریشانی کو دور کرے. تو مجلس حسین میں آپ آئے ہیں، اور آپ کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آپ کے مقدر میں لکھا. فرش ازا کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام پر، اس مرکز پر جمع کیا ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد زندگی کی لالچ کم اور موت کی تمنا زیادہ ہو جاتی ہے. توجہ کرو، یعنی یہ وہ مقام ایسا ہے، فرش ازا وہ جگہ ہے کہ اس حسین نے ہم کو ایک ایسا مارکا دیا، ایسی جگہ دی، ایسی یونیورسٹی دی، ایسی درسگاہ دی کہ جہاں پہ آنے کے بعد ہم کو ہدایت ملتی ہے، دین ملتا ہے، دنیا کے بھی فائدے ملتے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ملتے ہیں. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش ازا کی شکل میں آسمان پر بیٹھنے کا شرف دے دیا. آپ کہیں گے کہ آپ نے فرش ازا کو آسمان کیوں کہا؟ اب میرے اردو کی مجبوری ہے کہ میں نے فرش ازا کو آسمان کہا، اس لیے کہ آسمان کی رفعت اور ہے، فرش ازا کی رفعت اور ہے. آسمان کی بلندی اور ہے، فرش ازا کی بلندی اور ہے. اس لیے میں نے آسمان کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرش ازا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت ہمیشہ آتے ہیں، لیکن آسمان جو ہے کہ فرش آسمان جو ہے کہ جہاں اہل بیت کبھی کبھی جاتے ہیں، لیکن فرش ازا وہ ہے جب بھی بچھایا جاتا ہے، جس کو یہاں بچھایا جاتا ہے. کبھی علی آتے ہیں، کبھی حسین آتے ہیں، کبھی حسن آتے ہیں، کبھی فاطمہ آتی ہے، کبھی رسول خدا آتے ہیں. سلوات پڑھے عظمت یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت آتے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ملا. اس لیے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان اگر کسی چھوٹے موٹے منتری کے ساتھ اگر فوٹو کھچا لیتا ہے، اگر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو فخر سمجھتا ہے، اپنا نام سمجھتا ہے. تو یاد رکھنا آپ کی منزلت، آپ کی فضیلت اے عزاداروں کم نہیں ہے. اس لیے جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں
کہ جو 5 سال کے لیے بڑے بنے ہیں اور اپنی شان سمجھتے ہیں کہ 5 سال کے لیے جو بڑے بنے ہیں، جو منتری بنے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں شرف سمجھتے ہیں، لیکن میں کیا کہوں، آقا حسین نے اپنے سیوں پہ کتنا بڑا مقدر شوق دیا کہ 5 سال کے لیے نہیں بلکہ ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں جو آج بھی بڑے تھے، جو کل بھی بڑے تھے اور قیامت تک بڑے رہیں گے۔ تو بھائی اس سے بڑا مقدر کیا ہوگا جناب حسین کا؟ ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ملتا ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ مجلس حسین میں ملائکہ آتے ہیں، رسول خدا آتے ہیں، 4 معصومین آتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے رسول کی وہ حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں رسول نے فرمایا ذکر ولی عبادہ، حب علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ کون رسول فرما رہا ہے؟ وہ رسول فرما رہا ہے جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے۔ وہ رسول فرما رہا ہے جس کے کہنے سے ہم نے آدم کو مانا، جس کے کہنے سے ہم نے نوح کو مانا، جس کے کہنے سے ہم نے ابراہیم کو مانا، جس کے کہنے سے ہم نے اسماعیل کو مانا، جس کے کہنے سے ہم نے موسیٰ کو مانا، جس کے کہنے سے ہم نے یعقوب کو مانا، جس کے کہنے سے ہم نے یوسف کو مانا، ارے جس کے کہنے سے ہم نے قرآن کو مانا، جس کے کہنے سے ہم نے نماز کو مانا، جس کے کہنے سے ہم نے روزے کو مانا۔ ارے وہ رسول فرما رہا ہے جس کے کہنے سے ہم نے علی کو سوالات حاجیوں کے درمیان خون کے میدان میں من کو مولا ماذا علی مولا مانا، یعنی وہ رسول فرما رہا ہے ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ۔ یعنی رسول فرما رہے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ۔ جب رسول نے یہ فرمایا، ایک شخص اعتراض کرنے لگا، نبی کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، آپ یہ فرماتے تھے آدم کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ یہ فرماتے تھے نوح کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ یہ فرماتے تھے ابراہیم کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ یہ فرماتے تھے موسیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ یہ فرماتے تھے عیسیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، مگر آپ نے یہ کیوں فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ نبی نے کہا اگر نادان تو نہیں جانتا، اگر میں یہ کہتا صرف کہ آدم کا ذکر کرنا عبادت ہے تو صرف آدم تک محدود رہ جاتا، اگر میں یہ کہتا کہ نوح کا ذکر صرف عبادت ہے تو صرف نوح تک محدود رہ جاتا، اگر میں یہ فرماتا ابراہیم کا ذکر صرف عبادت ہے تو صرف ابراہیم تک محدود رہ جاتا، اگر میں یہ فرماتا کہ موسیٰ کا ذکر کرنا صرف عبادت ہے تو صرف موسیٰ تک محدود رہ جاتا، اگر میں یہ فرماتا عیسیٰ کا ذکر کرنا عبادت صرف ہے تو صرف عیسیٰ تک محدود رہ جاتا۔ میں نے یہ فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، سمجھ لو اور جان لو، اس لیے کہ جب علی کا ذکر ہوگا آدم کا ذکر ہوگا، جب علی کا ذکر ہوگا نوح کا ذکر ہوگا، جب علی کا ذکر ہوگا ابراہیم کا ذکر ہوگا، عیسیٰ کا ذکر ہوگا، موسیٰ کا ذکر ہوگا۔ ارے جب علی کا ذکر ہوگا میرا ذکر ہوگا، جب میرا ذکر ہوگا خدا کا ذکر ہوگا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ یعنی وہ نبی فرما رہا ہے کہ میرا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو میرا ذکر ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، جب میرا ذکر ہوگا تو خدا کا ذکر ہوگا۔ تو ذکر علی کرنا عبادت ہے، ذکر اہل بیت کرنا عبادت ہے۔ تو اس خدا کا لاکھ لاکھ کیا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت نما محل میں بیٹھنے کا شرف دے دیا۔ اب آپ کہیں گے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ بات بیکار ہوتی ہے جس کے ساتھ دلیل نہ ہو۔ سنیے گا کہ جنت نما محل میں بیٹھنے کا شرف دے دیا، دلیل آپ کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے اعلان کیا، نبی مسجد کے اندر ہے اور صحابہ بھی موجود ہے، نبی فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا میں سلمان اور فضا کو جنت کی بشارت دینا چاہتا ہوں کہ سلمان اور فضا جنت میں جائیں گے۔ اب جناب سلمان مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جناب سلمان نے کیا دیکھا
کہ کچھ لوگوں کا چہرہ بدل گیا، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جس کا نام نہیں آتا اس کا چہرہ بدل جاتا۔ اب یہ سلمان نے دیکھا، سلمان نے سنا کہ نبی نے فرمایا کہ میں سلمان اور فضا کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ جنت میں جائیں گے۔ سلمان نے سنا، سننے کے بعد سلمان نے بیت اللہ کو چھوڑا۔ توجہ فرمائیے گا، سلمان نے بیت اللہ کو چھوڑا، بیت نبی اللہ میں آئے۔ آنے کے بعد سلمان نے دخل الباب کیا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دروازے پر آتا ہے دخل الباب کرتا ہے، بیل بجاتا ہے، تو ہم اندر سے پوچھتے ہیں کون؟ مگر جیسے ہی سلمان نے دخل الباب کیا تو اندر سے یہ آواز نہیں آئی کون، بلکہ بی بی فضا نے کہا کہ سلمان کیوں آیا ہے؟ سلمان نے کہا کہ فضا جنت تجھے مبارک ہو، تو جنت میں جائے گی، یہ کہنا تھا۔ فضا مسکرا کے کہتی ہے سلمان جنت تجھے مبارک ہو، اس لیے میں تو جنت میں رہتی ہی ہوں۔ کہا کہ سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو جنت میں رہتی ہوں۔ جملہ سماعت کریے گا، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، کرار صاحب، مولانا کرار صاحب مرحوم فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جناب فضا کو کنیز فضا نہیں کہا کرو، اس لیے کہ فضا جو ہے وہ کنیز ہے اہل بیت کی اور ملکہ ہے ہماری۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی کنیز ہے اہل بیت کی اور ملکہ ہے ہماری۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو کیا کہا؟ یہ فضا کہتی ہے سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو جنت میں رہتی ہوں۔ اور یاد رکھنا، اہل بیت کے علاوہ دیگر افراد جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر بی بی فضا جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ کیوں نہیں بول سکتی ہیں، تو یاد رکھیے گا اس لیے نہیں بول سکتی ہیں جھوٹ، اس لیے کہ نبی جس کو بیٹی کہے، توجہ فرمائیے گا، سرکار توجہ چاہتا ہوں، نبی جس کو بیٹی کہے، علی جس کو بہن کہے، فاطمہ جس کو بہن کہے، حسنین جس کو ماں کہے، توجہ فرمائیے گا، یعنی حسنین جس کو ماں کہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت رشتہ کبھی جھوٹوں سے نہیں جوڑتے ہیں، جب بھی رشتہ جوڑتے ہیں تو سچوں سے جوڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ تو اہل بیت جھوٹوں سے رشتہ نہیں جوڑتے ہیں، جب بھی جوڑتے ہیں تو سچوں سے جوڑتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ جھوٹا خود سے رشتہ جوڑ بھی لے، تو یاد رکھیے گا جو پہنچ گیا اس کو میرا سلام۔ جملہ دے رہا ہوں، اگر جھوٹا رشتہ جوڑ بھی لے تو زندگی بھر نا نہیں بن سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کتنی بھی کوشش کر لے، اس لیے کہ اہل بیت سے جھوٹا رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ اب ایک مرحلے کی بات ہے، جناب فضا نے نہیں کہا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں علی کی بہن ہوں، میں زہرا کی بہن ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں۔ میں کہوں گا بی بی فضا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بہن ہوں، میں فاطمہ کی بہن ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں؟ تو بی بی فضا آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیں گی، یاد رکھنا اپنے کردار کو اتنا بلند بناؤ تم کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، بلکہ اہل بیت کہیں تم ہم میں سے ہو۔ یعنی تم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ ہم اہل بیت کے ہیں، بلکہ اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنی رفتار کو ایسا بناؤ کہ اہل بیت کہیں کہ تم ہم میں سے۔ تو ایک بات یاد آ گئی، کہتا چلوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، بزنس کرتے ہیں، کوئی جاب کرتا ہے، ہر انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، مزاج میں کیا ہوتا ہے، پرموشن۔ اگر کوئی بندہ 20,000 روپے مہینہ کماتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں 30,000 روپے مہینہ کماؤں، مزاج میں کیا ہوتا ہے، پرموشن۔ اگر کسی بندے کی مارکیٹ میں اگر 5 دکانیں ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میری 10 دکانیں ہو جائیں،
اس کے مزاج میں کیا ہے؟ پرموشن. یعنی کوئی شخص صبح صبح اٹھ کر اگر جھاڑو بھی لگاتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں سباسد بن جاؤں. مزاج میں کیا ہے؟ پرموشن. سباسد جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایم ایل اے بن جاؤں. مزاج میں کیا ہے؟ پرموشن، یعنی آگے بڑھنا. ایم ایل اے چاہتا ہے کہ میں پی ایم بن جاؤں، سی ایم بن جاؤں. مزاج میں کیا ہے؟ پرموشن. سی ایم چاہتا ہے کہ میں پی ایم بن جاؤں. مزاج میں کیا ہے؟ پرموشن. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مالک نوکر بننا چاہتا ہو یا کوئی محل والا جھوپڑی میں رہنا چاہتا ہو، بلکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جھوپڑی والا محل میں رہنا چاہتا ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مالک نوکر بننا چاہتا ہو، بلکہ نوکر جو ہوتا ہے وہ مالک بننا چاہتا ہے. تو دنیا کے مزاج میں کیا ہے؟ پرموشن، آگے بڑھنا. مگر دنیا کے مزاج سے الگ جناب فضا کا مزاج ہے. یعنی جناب فضا کا پرموشن دیکھیے گا. حبش کی شہزادی ہیں، تخت کو چھوڑا، تاج کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، نوکر کو چھوڑا، بنگلے کو چھوڑا. توجہ فرمائیے گا. یعنی حبش کی شہزادی ہیں، نوکر کو چھوڑا، محل کو چھوڑا، تخت کو چھوڑا، تاج کو چھوڑا، یعنی تمام دولت کو چھوڑا، درہم کو چھوڑا، مال کو چھوڑا. اب کس کے در پر آ گئی؟ سیدہ کے در پر آ گئی. اب میں کہوں گا بی بی فضا، آپ تو حبش کی مالکہ ہیں. آپ نے تخت کو چھوڑا، آپ نے تاج کو چھوڑا، آپ نے حکومت کو چھوڑا، آپ نے دولت کو چھوڑا، آپ نے نوکر کو چھوڑا، آپ نے اپنا سارا محل چھوڑا. آپ کس کے در پر آ گئی؟ سیدہ کے در پر آ گئی، اہل بیت کے در پر آ گئی. کس لیے آئی ہے؟ کنیزی کرنے کے لیے. فضا کو، جناب فضا کو در سیدہ پہ رہنا ہے، جھاڑو دینا ہے، حسنین کا جھولا جھلانا ہے اور چکی چلانا ہے. آ گئی سیدہ کے دروازے پر. اب میں کہوں گا کہ بی بی فضا، آپ نے اتنی بڑی حکومت کو چھوڑ دیا، کنیزی کے لیے در سیدہ پہ آ گئی. عجب نہیں بی بی فضا آواز دے. یاد رکھو مولوی مظہر، یاد رکھنا اس بات کو کہ میں نے یہ دیکھو چھوڑا کیا ہے اور پایا کیا ہے. جب تک میں حبش کی شہزادی تو لوگوں کو، زمین والوں کو دے رہی تھی، جیسے در اہل بیت آئی، جیسے ہی در اہل بیت آئی، اب صرف زمین والوں کو نہیں دے رہی ہوں بلکہ آسمان والوں کو دے رہی ہوں. توجہ فرمائیے. یعنی جناب فضا نے اپنے محل کو چھوڑا اپنی حکومت پہ. جناب فضا جانتی تھی کہ دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت کتنی بھی بڑی ہو، مگر اگر در اہل بیت کی غلامی کا شرف مل جائے تو اس سے بڑا مرتبہ مقام کوئی نہیں ہو. تو کس کے در پر آ گئی؟ در اہل بیت، اس مولائے کائنات کی طرف. تو بی فضا نے کیا کہا کہ سلمان، جنت تجھے مبارک ہو، میں تو جنت میں رہتی ہوں. تو بی بی فضا نے یہ جملہ کہہ کر ہم عزاداروں کو بتا دیا. کیا بتایا؟ توجہ فرمائیے گا کہ یاد رکھنا کہ جہاں پر اہل بیت آ جائے وہ جگہ جنت ہوتی ہے، چاہے مجلس حسین ہو. توجہ فرمائیے گا، چاہے مجلس ہو، چاہے محفل ہو، جہاں پر اہل بیت آ جاتے ہیں وہ جنت ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ جنت میں آنے کا سلیقہ طریقہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بھی قوانین ہیں. اگر جنت میں آنا چاہتے ہو، اپنے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو روایت میں ملتا ہے کہ وضو کر کے آؤ، اس لیے کہ یہ عمل مستحب ہے اور آنے کے بعد ثواب آپ کا دگنا ہوتا ہے. تو یہ ہے بی بی فضا در اہل بیت کی کنیز، یعنی اپنی حکومت کو چھوڑا. تو یہ علی کے ذکر کرتی تھی، اہل بیت کا ذکر کرتی تھی. یوں تو مولائے کائنات اہل بیت کے چاہنے والے دیوانے عاشق بہت ہیں. ایک عاشق اور ہے کہ جس کا نام ہے قمبر. عزاداروں، قمبر کون تھے اور کہاں کے تھے؟ مولائے کائنات سے کیسے ملاقات تھی؟ ایک واقعہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. جناب قمبر
अली के दीवाने, अली का जिक्र करने वाले, अली से मोहब्बत करने वाले। एक बादशाह था, वो दुश्मनाने अली था, और जब भी वो सुनता था कि अली ने ये जंग फतह की, वो जंग फतह की, इसको मारा, उसको मारा, उसको जलन होती थी। वो कहता था कि ये इतना बड़ा बहादुर है, कौन है ये अली, और मैं चाहता हूं कि जो इस अली का सर लेके आएगा मैं उसको इनाम दूंगा। ये कहना था। उसने तमाम दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया, जंगजू को बुलाया, यानी 1 लाख जंगजू को बुलाया, 1 लाख जंगजू से जंग करवाई, 50,000 इधर, 50,000 इधर। अब दोनों तरफ जंग हुई, उनमें से जो 50,000 जीते थे उनको रोक लिया, बाकी को वापस कर दिया। अब 50,000 की जंग करवाई, यानी 25,000। उनमें से जो 25,000 जीते थे उनको रोक लिया, यहां तक कि आखिर में 10,000 बचे। 5,000 की जंग करवाई, 5,000 जो रह गए थे, बच गए थे, उनको रोक लिया, जो हार गए वापस कर दिया। आखिर में 2 लोग बचे, एक बहादुर जंगजू था और एक फत्ता। फत्ता कौन थे आपको बताऊंगा, फत्ता कैसे कंबर ने समाप्त करिए। यानी जब फत्ता की उस जंगजू की जंग हुई तो फत्ता ने उस जंगजू को हरा दिया। अब बादशाह ने कहा कि तुमने 1 लाख जंगजू को हरा के अकेले तुम वाहिद ऐसे हो कि जिसने फतह किया है, और मैं चाहता हूं कि तुम मदीने जाओ, मदीने में अली नाम का शख्स रहता है, तुम उसका सर लेकर आओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये कहना था। उसने कहा कि मैं इनाम भी दूंगा। तारीख में मिलता है कि बादशाह का ये भतीजा भी था और बादशाह का वजीर भी था, यानी जिनका नाम फत्ता था। ये मिलता है तारीख, इससे मुझे बहस नहीं करनी। कहा कि मैं अपनी बेटी से शादी भी करवा दूंगा तुम्हारी। अब ये कहना था कि फत्ता चले। अब फत्ता जा रहे थे कि बादशाह ने कहा कि अकेले ना जाओ। कहा क्यों? कहा कि वो तुम जैसा नहीं है, लश्कर को लेकर जाओ। अब ये कुछ लश्कर को लेकर चले। अब जा रहे थे कि क्या देखा कि मदीने के करीब इन्होंने कयाम किया, रुक गए। सुबह का वक्त था कि एक जवान बेलचा लिए हुए खेत पर जा रहा था। अब फत्ता ने देखा, कहा कि जवान इधर आओ। जवान ने कहा कि काम तुम्हें है, तुम मेरे करीब आओ। तवज्जो फरमाइएगा। कहा कि काम तुमको है, तुम मेरे करीब आइएगा। अब फत्ता के सिपाहियों ने कहा कि तुम इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े बहादुर, ये जवान तुमसे बात कैसे कर रहा है? ये कहना था। फत्ता ने कहा कि वो सही कह रहा है, इसलिए कि काम हमको है, हमको जाना पड़ेगा। अब फत्ता जवान के पास गए। कहा कि तुम इस शहर मदीने के रहने वाले हो? जवान ने कहा कि हाँ, मैं शहर मदीने का रहने वाला हूं। कहा कि मदीने में अली को जानते हो तुम? जवान ने कहा कि मुझसे अच्छी तरह से अली को कौन जानता है? कहा कि देखने में कैसे हैं? कहा कि जैसा मैं देखने में हूं वैसे अली देखने में। तवज्जो फरमाइएगा। कहा कि जैसा मैं देखने में हूं वैसे अली देखने में है। अब फत्ता का बेटा चालाक था, होशियार था। उसने कहा कि बाबा ऐसा करते हैं, अली से बाद में जंग करेंगे, पहले इस जवान से जंग कर लेते हैं। अब ये कहना था। फत्ता कहते हैं जवान जंग करोगे? जवान कहता है कि मेरे दिल में हसरत तो नहीं है जंग करने की, अगर तुम्हारी हसरत है तो मैं पूरी कर सकता हूं। अब ये कहना था कि फत्ता ने कहा कि जवान लो तलवार। जवान ने कहा कि मुझे तलवार की जरूरत नहीं है, मेरे पास बेलचा काफी है। अब ये कहना था। फत्ता कहते हैं जवान पार करो। तवज्जो फरमाइएगा। जवान कहता है कि तारीख गवाह है कि मैंने आज तक पहले बार नहीं किया है। तवज्जो फरमाइएगा। जवान कहता है कि तारीख गवाह है कि मैंने आज तक बार नहीं किया है। जवान कहता है कि फत्ता पहले तुम बार करो। अब फत्ता ने बार किया। जवान ने बार को बेलचे से यूं रोका, फिर बार किया। जवान ने फिर बार को यूं रोका। अब फत्ता जब शिकस्त खा गया तो कहा कि जवान अब तुम बार करो। अब जवान ने बार किया। बार का करना था कि फत्ता को यूं उठा लिया,
فتح حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اے جوان مجھے جلدی نیچے اتارو، جلدی نیچے اتارو۔ اب جوان نے فتح کو نیچے اتارا، اب اتارنے کے بعد جوان کے پیروں میں فتح گر گیا اور کہنے لگا تو آج تک میں کسی سے ہارا نہیں ہوں، اے جوان تم کون ہو، تم کون ہو؟ یہ کہنا تھا۔ جوان نے کہا ارے تو جانتا نہیں ہے جس علی کی تلاش میں تو آیا ہے، میں علی وہی ہوں۔ کہا کہ اے جوان، اے فتح، جس علی کی تلاش میں تو آیا ہے میں علی وہی ہوں۔ اب فتح نے یہ سنا، فتح حیران ہو گیا، کہنے لگا اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں آپ سے جنگ سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا شاکر بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب لشکر والے حیران ہو گئے، لشکر والے کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہو، یہ تو سر لینے کے لیے آیا تھا، یہ تو اس زبان کا دیوانہ ہو گیا۔ سب حیران ہو گئے لشکر والے۔ اب مولا نے کہا تم کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا کہ ہاں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مولا مجھے مسلمان بنا۔ اب مولا نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانا تھا کہ فتح مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے مولا نے نام پوچھا، کہا کہ اے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام یہی ہے فتح۔ کہا کہ تمہارا نام فتح ہے؟ مولا نے کہا یاد رکھنا آج کے بعد تمہارا نام فتح نہیں ہے بلکہ آج کے بعد تمہارا نام کمبر ہوگا۔ کہا کہ مولا کمبر کیوں؟ کہا کہ کمبر کے معنی ہے آزاد پرندہ۔ آج کے بعد تم کسی کے غلام نہیں ہو بلکہ تم آزاد ہو۔ یعنی یہ بنے کمبر آئے تھے علی کا سر لینے مولا کائنات کا، فتح سے بن گئے کمبر۔ لشکر والوں سے کہا فتح جناب کمبر نے کہ جاؤ تم واپس چلے جاؤ۔ لشکر والے چند لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، لشکر والے بھی رک گئے وہیں۔ اب جناب کمبر کہتے ہیں مولا میں آپ کیا غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ کمبر ہم اپنے غلاموں کو غلام نہیں بناتے، سنیے گا۔ مولا کہتے ہیں کمبر ہم اپنے غلاموں کو غلام نہیں بناتے ہیں بلکہ اپنے غلاموں کو بھائی بناتے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ اور تاریخ گواہ ہے علی نے اپنے غلام کو غلام کی طرح نہیں رکھا ہے بلکہ اپنے بھائی کی طرح رکھا ہے۔ تو یہ مولا کے پاس رہنے لگے جناب کمبر۔ ایک دن جناب کمبر کو چاہت ہوئی اسی شہر جانے کی جہاں وہ بادشاہ رہتا تھا کہ وہاں کے حالات کراؤں۔ مولا کہتے ہیں کہ کمبر نہ جاؤ اس لیے کہ وہ بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، جاؤ گے تو تمہیں گرفتار کر لے گا۔ کہا کہ مولا جانے کا دل چاہ رہا۔ یہ کہنا تھا کہ مولا نے کہا ٹھیک ہے اگر جانا چاہتے تو ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی مصیبت میں گرفتار ہو تم یعنی مدد کہہ دینا۔ اب یہ کہنا تھا کہ جناب کمبر چلے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو لشکر لے کے آئے تھے۔ اب جانا تھا کہ جیسے ہی دور سے بادشاہ نے آتا ہوا دکھائی دیا، کون؟ کمبر، اس کی نظر میں یہ فتح، بادشاہ کو دکھائی دیا فتح، یعنی فتح دکھائی دیے۔ بادشاہ دیکھ کر کہنے لگا یہ فتح کو کیا ہو گیا، اس کا چلنے کا انداز، اس کی رفتار بدل گئی ہے، یہ تو اتنا بڑا بہادر پہلوان تھا، یہ تو عام لوگوں کی طرح چل رہا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ محل کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے سپاہی ہیں، سب باہر آ جائیں فتح کے استقبال کے لیے، فتح سر لے کر آ رہا ہے۔ یہ کہنا تھا جیسے ہی بادشاہ کے محل کے قریب جناب کمبر آئے، جناب کمبر کا آنا تھا، بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے فتح اتنے دنوں کے بعد کیوں آئے اور کہاں تھے تم؟ یہ کہنا تھا اور تم علی کا سر لے کر آئے ہو؟ نہیں، فتح سر علی کا لے کر آئے ہوئے نہیں۔ اب جناب کمبر کہتے ہیں کس علی کا سر؟ ارے بے وقوف ہو گیا، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ تو میرے مولا کائنات ہے اور میں اپنے مولا کا سر کیسے لا سکتا ہوں؟ اب بادشاہ حیران ہو گیا۔ بادشاہ کہتا ہے فتح کیسی باتیں کر رہا ہے، تو ہمارا وزیر ہے، تو ہمارے محل کا آدمی ہے اور تو اس علی کی تعریف کر رہا ہے۔ اب یہ کہنا تھا وہ جناب کمبر کہتے ہیں یاد رکھنا جب تک تیرے محل میں تھا میں تیرے غلام تھا، تیرا بندہ تھا،
मगर अब मैंने विलायत अली को कबूल कर लिया। और याद रखना, दुनिया के कितने बड़े ओहदे मिल जाए मुझे, इससे भी बड़ा ओहदा मिल जाए, चाहे तू सारी अपनी हुकूमत दे दे, तब भी मैं अली का दामन ना कल छोड़ता था, ना छोड़ूंगा और ना कयामत तक छोड़ूंगा। ताकि ना मैंने अली का दामन छोड़ा था ना छोड़ूंगा, ये कहना था। अब बादशाह ने इतने में ये देखा, उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और जनाबे कंबर को जाल में बंद करवा दिया। और बंद करवाने के बाद जल्लाद को हुक्म दिया, कहा कि फत्ता को कत्ल कर दिया जाए। अब जैसे ही जल्लाद पड़ा कत्ल करने के लिए, अब ये जनाबे कंबर है, ये जल्लाद है और इधर बेटा है। ये कहना था, बेटे ने कहा कि बाबा कोई बात याद आई। कहा कि बेटा क्या बात? कहा कि जब मौला ने कहा था कि जब भी मुसीबत में गिरफ्तार हो तुम जा अली मदद कह देना, या अली मदद कह देना। ये कहना था। जैसे ही जनाबे कंबर ने सुना और सुनने के बाद जनाबे कंबर ने कहा या अली मदद, या अली मदद कहना था। क्या देखा, इधर जल्लाद खड़ा है, इधर जनाबे कंबर खड़े हैं, बीच में मौलाए कायनात आ गए। अरे मौलाए कायनात ने इशारा किया, जाल कट गया, जनाबे कंबर आजाद हो गए, जनाबे कंबर आजाद हो गए, जनाबे कंबर आजाद हो गए। बादशाह भी देख रहा था। बादशाह कहने लगा, ए फत्ता यही तुम्हारे मौला हैं? कहा जी यही हमारे मौला हैं। बादशाह कहता है कि मैं तब जानूं तुम्हारे मौला को अगर तुम्हारे मौला इस अकीक की अंगूठी के 2 हिस्से कर दें। ये कहना था कि मौलाए कायनात ने इशारा किया, अकीक की अंगूठी के 2 हिस्से हो गए। अब दोनों हिस्सों में चश्मा जारी हो गया। चश्मा जारी होना था कि बादशाह ने चाहा कि पानी पी लिया जाए। अब मौला ने इधर कंबर से कहा कि ऐ कंबर बढ़कर पानी पी लो। अब जनाबे कंबर ने पानी को पिया। पीने के बाद कहते पीने के बाद कहते मौला कितना मीठा पानी है, कितना ठंडा पानी है। अब ये कहना था। बादशाह भी आगे बढ़ा, उसने जैसे ही पानी को हाथ लगाया उसके हाथ जल गए। जैसे ही पानी को मुंह में लिया पानी इतना कड़वा लगने लगा और वो कहने लगा, ए पत्ता ये कैसी मजाक है, इतना कड़वा पानी है, इतना गर्म पानी है कि मेरे हाथ जल गए। और तू पत्ता कहता है कि ये इतना मीठा पानी है और इतना ठंडा पानी है। अब ये कहना था कि जनाबे कंबर ने जवाब दिया, अरे तू नहीं जानता, जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती है उसके लिए ये मीठा होता है, और जिसके दिल में अली की नफरत होती है उसके लिए ये कड़वा भी होता है और गर्म भी होता है। यानी जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती है उसके लिए मीठा होता है, जिसके दिल में अली की नफरत होती है उसके लिए कड़वा होता है। तो ये थे जनाबे कंबर। अब मौला ने ये सुना। मौला कहते हैं कंबर चलो यहाँ से, इसलिए कि जहां पर हमारे फजाइल की, हमारे मोजिज़ात की अहमियत नहीं हो वहां पर रुकना। मौला वापस लिया जनाबे कंबर। तो ये है आशिक अली, कहां सर लेने आए थे मगर मार्फत का दर्जा ऐसा दिल में चाहा। मौला से मुलाकात हुई और फत्ता से कंबर बन गए। तो मौला हम लोगों को भी इतनी तौफीक दे खुदाया कि हम मौला के गुलामों की तरह बन जाए। खुदाया इतनी तौफीक दे, इसलिए कि ये वो आशिके अहले बैत हैं कि जिन्होंने नहीं कहा कि मौला हम आपके हैं, बल्कि मौला ने कहा तुम हमारे हैं। चाहे जनाबे कंबर हो, चाहे जनाबे सलमान हो, चाहे मुजर हो, ये मौला के आशिक। तो हम भी मौला की आशिकी का दावा करते हैं, तो फिर नाम से, जबान से कहने से हम मौला के आशिक नहीं हो सकते, इसलिए कि अमल के मैदान में होना जरूरी है। मौला के आशिकों ने अमल के मैदान में दिखाया है कि हम मौला के आशिक। जनाब ईसा में तम्मार कितने बड़े आशिक थे, सूली पर चढ़ा दिया गया मगर तब भी अली का कशीदा। तो ये है आशिक अहले बैत, ये अली का जिक्र करते थे, अली से मोहब्बत करते थे। इसलिए कि रसूल ने फरमाया था कि जिक्रो अली निबादा, हुब्बो अली निबादा। अली
کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی سے محبت کرنا. اور کربلا میں بھی ایسے عاشق اہل بیت تھے کہ جو مولا کے فرق انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا. بہب کلبی عزادارو عیسائی تھے. جب دل میں معرفت کا درجہ جاگا, معرفت جگمگائی مولا کی, تو بہب کلبی کی شادی ہوئی تھی, اور شادی کو چند روز ہوئے تھے کہ مولا کی خدمت میں آئے اور دین کو قبول کیا, مومن بن گئے اور جام شہادت پر فائز ہوئے. جب یزیدیوں نے ان کے سر کو ان کی ماں کی طرف پھینکا تو ان کی ماں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم حسین کے نام پر جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں. اللہ اکبر عزادارو. ہاں عزادارو, آج شب شہادت جناب سکینہ ہے. تیرا سفر ہے عزادارو. کون سکینہ عزادارو؟ وہ سکینہ کہ جس کو حسین کے سینے کے بنا نیند نہیں آتی. عزادارو 4 سالہ یتیمہ. تاریخ میں ملتا ہے کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک سکینہ کو ظالم نے کتنے تماچے مارے یہ تاریخ میں نہیں ملتا, مگر اتنے تماچے مارے کہ سکینہ کا چہرہ عزادارو زخمی ہو گیا, نیلا پڑ گیا. عزادارو حسین کی 4 سالہ یتیمہ اگر پانی بھی مانگتی تھی نا تو شمر ملعون نے سکینہ کو پانی نہیں دیا, بلکہ اپنے لشکر کو بھی پانی پلا لیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لیا. اللہ, حسین کی یتیمہ پیاسی رہی, جانوروں نے تو پانی پی لیا. جب حسین کی یتیمہ شمر کے پاس گئی ننھے ننھے قدموں سے اور کہتی ہے شمر تو نے اپنے لشکر کو بھی پانی پلا لیا نا, اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لیا, شمر اب تو مجھے گھونٹ پانی دے دے. شمر نے سکینہ کے سامنے پانی زمین پر بہا دیا, مگر حسین کی یتیمہ کو عزادارو پانی. کتنی مظلومہ ہے حسین. جب یہ قافلہ کوفے گیا عزادارو, کوفے میں کوفیوں نے اہل بیت پر, اہل حرم پر کسی نے صدقے کی کھجوریں پھینکی, کسی نے پتھر پھینکے, اور کسی کو اگر کچھ نہ ملا اس نے کھولتا ہوا پانی عزادارو نبی کی نواسیاں علی کی بیٹیوں پر ڈالا. سکینہ جب کوفے کے بازار میں قافلہ گیا نا عزادارو, حسین کی 4 سالہ یتیمہ سکینہ پانی کو طلب کر رہی تھی. اے پھوپھی اماں کہے گھونٹ پانی مل جائے گا. عزادارو ایک موسمہ نے یہ آواز کو سنا اور وہ گھر میں گئی, جانے کے بعد پانی لائے اور بی بی زینب سے کہتی ہے اے قیدی میں بچی کو پانی تو دے دوں گی مگر میری 3 دعائیں ہیں اگر یہ بچی میرے لیے کر دے, اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی. بی بی زینب کہتی ہے موزمہ تیری 3 دعائیں کیا ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ پہلی میری دعا یہ ہے میرا شوہر پردیس میں گیا ہے, اس بچی سے کہو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اللہ سلامتی کے ساتھ پردیس کے گھر پر بھیج دے. یہ کہنا تھا. بی بی زینب کہتے ہیں موزمہ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میری دوسری یہ دعا ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے, ارے جیسے یہ بچی قیدی بنی ہے, میری بچی بھی چھوٹی ہے, اس سے یہ دعا کروا دو اللہ میری بچی ایسے کبھی قیدی نہ بنے. بی بی زینب کہتی ہے موزمہ تیری آخری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے آخری دعا میری یہ ہے کہ میں مدینے جانا چاہتی ہوں. بی بی زینب نے مدینے کا نام سنا, تاکہ موزمہ تم مدینے جانا کیوں چاہتی ہے؟ تاکہ مدینے میں میرے آقا حسین رہتے ہیں. اللہ اکبر. تاکہ مدینے میں میرے آقا حسین
رہتے ہیں. بیوی زینب کہتی ہے مدینے میں کس کو جانتی ہے؟ کہا کہ تو آقا حسین کے کس گھرانے میں کس کس کو جانتی ہے؟ وہ موزمہ کہتی ہے میرے آقا حسین کیا ایک بھائی ہے جو بہادر ہے جس کا نام عباس ہے. میرے آقا حسین کا ایک لاڈلا کڑگل جوان ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے. بی بی زینب کہتے ہیں موسمہ اور کس کو جانتی ہے؟ موسمہ کہتی ہے میں مدینے میں اپنے آقا حسین کی بہن شہزادی زینب کو جانتی ہوں. بی بی زینب کہتے ہیں موسمہ اگر اپنی شہزادی زینب کو اگر کوفے کے بازار میں دیکھ لے گی نا تو کیا پہچان لے گی؟ اداکار موسمہ کہتی ہے اے قیدی خاموش ہو جا اس لیے کہ وہ میری پاک بیوی ہے. وہ شرابیوں کے مجمع میں کیسے آ سکتی ہے؟ وہ پاک میری بیوی ہے. اداکار بیوی زینب نے یہ سنا. بیوی زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا اور چہرے کو سامنے کیا اور کہا کہ موسمہ تو نے پہچانا نہیں میں تیری شہزادی زینب ہوں. کہا کہ میں تیری شہزادی زینب ہوں. اداکاروں موسمہ رو کے کہتی ہے شہزادی یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نبی کی نواسیاں تو بیٹیاں کوفے میں قیدی بن کے آئی اس لیے کہ آپ تو وہ ہے نا کہ جب آپ کوفے میں آتی تھی تو آپ شام کے میں آتی تھی اس لیے کہ دن میں آپ کو کوئی نامحرم نہ دیکھ لے. اداکاروں جب یہ قافلہ کوفے سے کربلا لے جایا گیا کوفے سے اداکاروں شام لے جایا گیا. جب شام لے جایا گیا تو یزید کے دربار میں گیا. اداکاروں جب یزید کے دربار میں گیا یزید مرون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. اداکاروں علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں قیدی بنی ہوئی ہیں. اداکاروں جیسے ہی بیوی کا گزر ہوا یزید کے دربار میں یزید نے کیا دیکھا ہے 4 سال کی بچی ہے. اداکاروں یزید کہتا ہے یہ بچی کون ہے؟ اداکاروں شمر کہتا ہے یہ حسین کی چہیتی سکینہ ہے جو اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی تھی. اداکاروں یزید کہتا ہے سکینہ تو نے اپنا ایک ہاتھ گلے پہ کیوں رکھا ہے ایک ہاتھ اپنا چہرے پہ کیوں رکھا ہے؟ اداکاروں 4 سالہ سکینہ نے کہا اے عزیز ملعون تیری فوج نے ہمارا اسیروں کے گلے ایک رسن میں باندھے تھے جب یہ چلتے تھے میرا گلا گھٹتا تھا اور میرے گلے میں زخم ہو گیا ہے میں نے اپنا ایک ہاتھ گلے پہ رکھا ہے. یزید کہتا ہے سکینہ تو نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے چہرے پہ کیوں رکھا ہے؟ اداکاروں 4 سالہ یتیمہ کہتی ہے اے عزیز میری ماں بہنوں کے بال بڑے ہیں انہوں نے اپنا پردہ اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے. میں 4 سالہ یتیمہ میں کم سن بچی ہوں میں نے اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپا لیا ہے. اداکاروں یزید کہتا سکینہ میں نے سنا ہے نا تو اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی. ہاں سکینہ کہتی ہے میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی. یزید کہتا کہ میں تب جانوں گا کہ جب تیرے بابا کا سب تیری آغوش میں آ جائے گا. یہ کہنا تھا اداکاروں حسین کی 4 سالہ یتیمہ نے یزید کے دربار میں اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا اور کہتی ہے بابا اللہ رکھے بابا اے میرے پیارے بابا تیری سکینہ کا امتحان لیا جائے اے بابا میری آغوش میں آ جاؤ. اداکاروں سر حسین تشتے طلا سے بلند ہوا سکینہ کی آغوش میں آیا. سکینہ نے اپنے بابا
کے سر کو اپنی آغوش میں لیا اور سکینہ کہتی ہے اے بابا کے بعد ظالم نے مجھے تماچے مارے، اے بابا کے بعد میرے کانوں سے گوہر چھینے، بابا کی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر بٹھایا گیا، اونٹ چلتا تھا، اونٹ کا طوفان ملتا تھا، بابا آپ کی سکینہ کا سینہ زخمی ہو گیا۔ عزادارو جب یہ قافلہ اہل حرم کا قید ہو گیا اور قید خانہ ایسا تھا کہ جہاں پر عزادارو اتنا اندھیرا تھا کہ بیویوں کو بیویاں نظر نہیں آتی تھی۔ عزادارو سکینہ درے زندان پہ آ جایا کرتی تھی اور اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا کرتی تھی اور کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ عزادارو بی بی زینب کہتی تھی یہ سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں۔ عزادارو حسین کی یتیمہ کہتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ عزادارو بی بی زینب کہتی سکینہ یہ سوال نہ کرو اس لیے کہ اللہ جانے کم میسر ہو ہمیں مدینہ جانا۔ عزادارو سکینہ ہر رات قید خانے میں اپنے بابا کے سینوں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی کہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، سکینہ نے خواب میں کیا دیکھا؟ بابا آئے ہیں، سکینہ کی جو آنکھ کھلی، سکینہ رو کے بیان کرتی ہے اے میرے بابا ابھی تو آپ مجھے پیار کر رہے تھے، ابھی تو آپ دلاسا دے رہے تھے، ابھی تو آپ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ عزادار قید خانے میں غلام وفا ہو گیا، اہل بیت سمجھ گئے آج سکینہ کے خواب میں اس کے بابا آئے ہیں۔ عزادار سکینہ کی آواز جیسے ہی یزید کے کانوں میں گئی، سکینہ کی رونے کی آواز گئی۔ یزید کہتا ہے یہ قید خانے میں کوہرام کیسا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ کسی نے کہا حسین کی 4 سالہ یتیمہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید نے سر حسین کو قید خانے میں بٹھایا۔ عزادارو مجھے جناب سکینہ کی شہادت پڑھنا ہے، چند منٹ اور رکیے گا، رونے میں نہ شرمائیے گا۔ اور سر حسین عزادارو جیسے ہی زندان میں آیا، سکینہ نے پھر اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو اپنی آغوش میں لیا اور سکینہ کہتی ہے اے بابا اے میرے پیارے بابا، اللہ رکھے بابا، اے بابا کم سنی میں میرے بال سفید ہو گئے، بابا تیرے بال بھی سفید ہو گئے، بابا میرے چہرے پر خون ہے، بابا تیرے چہرے پر خون ہے، بابا میرے ہوٹھ بھی خوش ہے، اے بابا تیرے ہوٹھ بھی خوش ہے، اے بابا تیری سکینہ کو کتنا ستایا، بابا مجھے گھونٹ پانی نہ دیا، بابا جب بھی میں نے پانی مانگا مجھے دکھا کے پھینک دیا۔ عزادارو سکینہ اپنے بابا سے فریاد کر رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ قید خانے میں آواز آنا بند ہو گئی۔ اب بی بی زینب نے سنا، بی بی زینب جناب سکینہ کے پاس گئی، سکینہ کا شانہ ہلایا اور کہا کہ بھیا کی جان سکینہ اٹھو کیا ہوا، بولو کیا ہوا۔ بی بی زینب نے جیسے سکینہ کو اٹھایا اور کیا دیکھا، حسین کی یتیمہ قید خانے میں مر گئی۔ عزادارو قید خانے سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزادارو وہ سکینہ جس کی تمنا تھی کہ پھوپھی اماں ہم بھی مدینے جائیں گے مگر ہائے مدینے جانا نصیب نہ ہوا، قید خانے میں حسین کی یتیمہ شہید ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ۔ خدایا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف کر، خدایا ہم سب کو زیارت حسین پر بلا لے جلد سے جلد، خدایا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، خدایا جو زندہ ہیں ان اعمال خیر کرنے کی توفیق عنایت، خدایا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھنا، خدایا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھنا، خدایا ہماری آخری سب سے معتبر یہی دعا ہے
کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم